لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بڑی محبت ادب و احترام کے ساتھ درود اسلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. عزیزان گرامی قدر، بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کے فضل اور احسان کے ساتھ رمضان مبارک کا آخری اشرہ جاری ہے اور اس کی بالکل آخری ایام ہیں، آخری مراحل ہیں. آج 26واں روزہ ہے اور آج کی رات 27ویں رات ہے، جس کے بارے میں شب قدر کے بھی چانس ہے. دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں آج کا دن اور رات بلکہ بقیہ دن بھی ادب و احترام کے ساتھ گزارنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. عزیزان محترم، شب قدر کے حوالہ سے، اس کی عظمت اور شان کے حوالہ سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو وضاحت فرمائی، جس انداز میں اللہ رب العزت نے اس رات کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا، وہی ہم پڑھتے ہیں. قرآن سورت مبارکہ سورہ قدر مکی ہے اور 30ویں پارے میں موجود ہے، جس کے اندر 5 آیات ہیں اور 30 کلمات ہیں. اس حوالہ سے ہی انشاءاللہ مختصر بات کرتے ہیں. قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیری کچھ فوائد اور حکمتیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اسی کے تحت مختصر گفتگو ہوگی. دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اس کے عمل کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے شان نزول کے بارے میں سماعت فرمائیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے سامنے، اپنے صحابہ کے سامنے، اپنے جانثار وفادار صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے آپ پہلی امتوں کے، پہلے انبیاء کرام کا ذکر فرما رہے ہیں، ان کی امتوں کا ذکر فرما رہے ہیں. اور پہلی امتوں میں ایک امتی جس کا نام شمعون ہے، یعنی پہلی امت میں جو عابد ہیں، جو زاہد ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کی آپ عبادت کا ذکر فرما رہے ہیں. تو ان میں ایک عابد جس کا نام شمعون تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا پہلی امتوں میں. اور اس کی عبادت کیا تھی؟ وہ رات کو قیام میں گزارتا، اللہ کی عبادت میں گزارتا، اور دن کو جہاد، سارا دن جہاد کرتا. وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے نام میں جہاد کرتا. اس طرح اس نے رات کو قیام اور دن کو جہاد میں گزارتے گزارتے تقریباً 1000 ماہ اس نے اس طرح گزارا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شان بیان فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ وہ اتنا عظیم آدمی تھا، وہ اتنا نیک آدمی تھا، اتنا عابد اور زاہد تھا کہ اس نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے کہ سارا دن وہ جہاد میں گزارتا ہے، ساری رات وہ اللہ کے قیام میں گزارتا ہے، اللہ کی عبادت میں قیام میں گزارتا ہے. تو جب یہ بات ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دل میں رشک پیدا ہوا، ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، تعجب اور حیرانگی پیدا ہوئی، خیال پیدا ہوا کہ اس کی پہلے جو لوگ تھے ان کی عمریں اتنی زیادہ تھی، تبھی تو وہ اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. تو ہماری عمریں تو ظاہری بات اتنی زیادہ نہیں ہیں. تو جب ہماری عمریں اتنی زیادہ نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے پھر ہم اتنا زیادہ عمل بھی نہیں کر سکیں گے. جب ہم اتنا زیادہ عمل نہیں کر سکیں گے تو کل جب محشر کا دن ہوگا
اللہ کی بارگاہ میں ساری امتیں حاضر ہوں گی، تو ظاہری بات ہے ان کی عمریں زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال بھی زیادہ ہوں گے، ہماری عمریں کم ہونے کی وجہ سے ہمارے اعمال بھی کم ہوں گے۔ جب ہمارے اعمال کم ہوں گے تو پھر ہم تو عمل میں ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ایک پاکیزہ ذہن ہے اور پاکیزہ سوچ یہی ہوتی ہے کہ آدمی آخرت کی فکر کرے، آخرت میں وہ کوشش کرے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ حالانکہ آج کل ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، دنیا کے معاملے میں کوشش کرتے ہیں کہ پیچھے نہ رہیں، لیکن دین آخرت کے معاملے میں ذرا بھی فکر نہیں۔ صحابہ کرام ایسے نہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا آخرت میں کیا بنے گا، ہم تو ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی امت کے بارے میں جب یہ غور فرمایا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، ان کے اعمال بھی زیادہ تھے، میری امت میں ان کی عمریں کم ہیں تو ان کی اعمال بھی کم ہوں گے، تو قیامت کے دن وہ لوگ جو ہیں میری امت کے اعمال جو ہے ان سے کم ہوں گے، ان کے زیادہ ہوں گے، تو میری امت تو پیچھے رہ جائے گی۔ جب یہ حسرت اور یہ تعجب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حوصلہ افزائی کے لیے، اپنے محبوب کی تسلی کے لیے، اپنے محبوب کی محبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما دی، یہ پوری سورت نازل فرما دی اور یہ فرما دیا کہ محبوب کیا ہوا، آپ کی امت کی عمریں تھوڑی ہیں، عمریں تھوڑی ہیں تو کیا ہے، ہم آپ کی امت کو ایک رات ایسی دینے والے ہیں جس کا نام شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ وہ ایک رات ایسی ہوگی کہ آپ کا امتی اگر اس ایک رات کو عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو 1000 مہینے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی قدر، تو اس پس منظر میں، اس ماحول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق میں، آپ کی محبت میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ، انا یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، انا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے اتارا ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے۔ انزل ینزل، انزال کا معنی ہوتا ہے اتارنا، ہم نے اتارا وہ اس کو، یعنی قرآن پاک کو، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، ہم نے اس پورے قرآن پاک کو ایک ہی رات لیلۃ القدر میں اتار دیا، ہم نے ایک ہی رات میں قرآن پاک نازل فرما دیا۔ اللہ اکبر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانے یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پہلے سوال کیا، خود ہی پھر اس کا جواب دے دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا، فرمائے یہ وہ رات ہے، وہ عظیم رات ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں، قطار در قطار، فوج در فوج آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، والروح فیہا جس میں روح الامین بھی ہوتے ہیں، نوریوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام بھی ان میں آتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور یہ سارے فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے بلکہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، اور یہ کیوں آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ آنے کی حکمت اور راز کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر بھلائی کے لیے آتے ہیں، ہر سلامتی والے کام کے لیے آتے ہیں، حتی مطلع الفجر، اور یہ نزول یعنی ملائکہ کے نزول کا یہ سلسلہ جو ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا یہ سلسلہ یہ کب تک جاری رہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ حتی مطلع الفجر، فرمایا کہ یہ فجر کے طلوع ہونے کے وقت تک رہتا ہے، یعنی طلوع فجر تک رہتا ہے، ساری رات یہ نظام، یہ فرشتوں کا نزول کا سلسلہ جو ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سلسلہ پوری رات جاری رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں جو قابل غور الفاظ ہیں، جو باتیں ہیں، ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے ایک ہی رات میں، سارا قرآن پاک ایک ہی رات میں اتارا ہے، اور وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔
حالانکہ ہم دوسری کتابوں میں پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ قرآن پاک کتنے سالوں میں اترا ہے؟ 23 سالوں میں، تقریباً 23 سالوں میں اترا ہے۔ 22 سال اور کچھ ماہ، تقریباً 23 سال میں اترا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے۔ جب کہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک ہی رات میں سارا قرآن پاک اترا ہے، تو اس کا مقصد اور مفہوم کیا ہے، جس کے بارے میں محققین نے، مفسرین کرام نے، علماء و مشائخ نے وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن پاک میں 2 قسم کے الفاظ نزول قرآن کے بارے میں فرمائے گئے۔ ایک تو لفظ یہ ہے جس طرح انا انزلنا، اور دوسرا لفظ ہے تنزیل، جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر اتارا، نزلنا، ہم نے آپ پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ وہاں نزلنا کا لفظ ہے، یہاں انزلنا کا لفظ ہے۔ یہ 2 الگ الگ لفظ ذکر کیے گئے ہیں، اس میں حکمت ہے، اس میں راز ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ہے انزل ینزل انزال، یہ باب فعال کا صیغہ ہے، اور وہ نزلنا، نزل ینزل تنزیل، وہ باب تفعیل کا صیغہ ہے۔ اور جو انزال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو یکدم اتار دینا، ایک ہی دفعہ ساری کی ساری اتار دینا، اور جو تنزیل ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ رفتہ آہستہ کسی چیز کو اتارنا۔ تو اب جب دونوں پہ غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کی دونوں حیثیتوں کو، دونوں صورتوں کو بیان کروایا۔ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے انزلنا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک ہی دفعہ اتارا۔ تو اس اتارنے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، آسمان دنیا میں، پہلے آسمان میں بیت العزت یا باب العزت کے نام پہ جو ایک مقام ہے، ایک مخصوص جگہ ہے جس کا نام بیت العزت ہے یا باب العزت ہے، یہاں یہ ہے کہاں؟ پہلے آسمان پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم نے لوح محفوظ سے بیت العزت پر یا باب العزت پر ایک ہی دفعہ سارے کا سارا اتار دیا۔ اور پھر جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ قرآن پاک کا ذکر فرمایا ہم نے آپ پر اتارا، اب اس میں ذکر ہے کہ تھوڑا کر کے اتارا، تھوڑا کر کے اتارا، کبھی ایک صورت، کبھی ایک آیت، کبھی مقصد ہے کہ جتنی ضرورت ہوتی تھی وہ آپ پر اتارا، لیکن آہستہ اتارا۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ کتنے سالوں میں، تقریباً 23 سال کا عرصہ جو ہے وہ ونزلنا سے اشارہ ہے، یعنی پہلے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو آیا ہے ایک ہی دفعہ ہے، اور اسی کا اشارہ ہے لیلۃ القدر میں۔ بقیہ جو 23 سال لگے ہیں وہ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یعنی آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سالوں میں قرآن پاک اتارا گیا۔ اگرچہ صوفیاء حضرات یہاں بھی فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہاں سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے، یعنی حضور کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالی نے پورا قرآن پاک ایک ہی دفعہ نازل فرما دیا۔ اور پھر 23 سال کا معاملہ ہے وہ اس طرح ہے کہ جب جتنے قرآن آیت کی، آیات کی، کسی ایک آیت کی یا زیادہ آیتوں کی جب ضرورت ہوتی تھی تو جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس آیت کی تلاوت کرتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس آیت کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، اب آپ اس آیت کو ظاہر فرمائیں۔ تو اس طرح وہ پھر 23 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے ایک ہی رات میں، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ اب اس کا نام لیلۃ القدر کیوں ہے؟ قدر کی رات، بڑی عزت اور شان کی رات، اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بڑی وضاحت فرمائی۔ امام زہری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سمیت ہے،
سمیت کیا یعنی اس رات کا نام لیلۃ القدر اس لیے رکھا گیا للعظمت والشرف، اس کی عظمت اور شرف کی وجہ سے، اس کی عظمت اور مقام کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے کہ یہ رات ہے بڑی عظمت والی، بڑی بزرگی والی۔ کیوں؟ لأن العمل فيه يكون ذا قدر عند الله، اس لیے کہ اس میں عمل اللہ کے ہاں بڑی قدر والا ہوتا ہے، یعنی اس رات کو جو آدمی عمل کرتا ہے وہ عمل اللہ کے ہاں بڑی قدر والا ہوتا ہے، اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے وہ عمل، اس وجہ سے اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ نے کئی اقوال ذکر کرنے کے بعد ایک اور قیل کہہ کر اشارہ فرمایا کہ سمیت بذالک، اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا لأنه انزل فيها کتابا ذا قدر على رسول ذی قدر على امة ذات قدر، فرمایا کہ اس کا نام لیلۃ القدر اس لیے رکھا گیا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی نے وہ کتاب اتاری ہے جو قدر والی ہے، شان والی ہے، عظمت والی ہے، یعنی عظمت والی کتاب کو اللہ نے اتارا ہے کس پر؟ عظمت والے رسول پر، علی امت ذات قدر، عظمت والی امت کے لیے، یعنی کتاب بھی عظمت والی ہے، جس رسول پہ اتارا گیا وہ بھی عظیم ہے، اور جس امت کے لیے اتارا گیا وہ امت بھی ساری امتوں سے افضل ہے۔ اس وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر فرمایا گیا۔ اور اگلی بات ہے کہ یہ رات ہے کون سی، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے آخری اشرا میں اس رات کو تلاش کر، اس رات کو رمضان کے آخری اشرا میں تلاش کر، یعنی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، تاج رات بھی ہو سکتی ہے، جفت رات بھی ہو سکتی ہے، 10 راتوں میں سے کوئی رات بھی ہو سکتی ہے۔ جبکہ دوسری روایت میں آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا کہ آخری اشرا کی تاج راتوں میں تلاش کر۔ تو اس سے واضح ہوا کہ تاج راتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29، یعنی ان 5 راتوں میں سے کوئی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ پھر یہ مخفی کیوں رکھا گیا؟ اس میں بھی محققین جو اس کی وضاحت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی حکمت یہ ہے کہ اگر معین کر دیا جاتا ہے کہ یہ رات ہے تو پھر لوگ صرف اسی رات کو عبادت کرتے اور کسی رات کو عبادت نہ کرتے۔ تو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس تلاش میں وہ ایک رات کو عبادت نہ کریں بلکہ ساری راتوں میں عبادت میں گزارے، ایک حکمت یہ ہے۔ لیکن صوفیاء حضرات نے، بعض بزرگان دین نے باقاعدہ اشارہ فرمایا ہے کہ زیادہ چانس 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ایک تو علامہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم فرما کے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27 رمضان تھا۔ اور اسی طرح اور بزرگوں نے بڑے پیارے انداز میں دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ اس کی وہ ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے، یہ سورہ قدر جو ہے، اس کے کلمات جو ہیں وہ 30 ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے اندر کلمات کتنے ہیں؟ 30 کلمات ہیں، اور وہ آپ گنتے جائیں، شمار کرتے جائیں، الفاظ پہ غور کرتے جائیں تو ہیہ کا جو لفظ ہے نا، سلام ہیہ، یعنی ہیہ اس میں اشارہ ہے، تو اس میں اشارہ سے جس رات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات، یہ ہیہ سے اشارہ جس رات کی طرف ہو رہا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آتا ہے 27ویں نمبر پہ۔ یہ کلمات آپ گنتے جائیں تو ہیہ کتنے نمبر پہ آتا ہے؟ 27ویں نمبر پہ۔ تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر یہ 27ویں رات ہے، کیونکہ اشارہ بالکل اشارہ وضاحت کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح ہم جا رہے ہوتے ہیں، رستے میں جا رہے ہوتے ہیں، بورڈ لگے ہوتے ہیں، ایک تیر کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ
اشارہ یہ سکول کی طرف جا رہا ہے، یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، یہ فلاں کی طرف جا رہا ہے، یہ اشارہ اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ 27ویں نمبر پہ اس میں اشارہ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ 27ویں رات کی شب قدر ہے، لیلۃ القدر۔ اور دوسرا ایک اور بھی قول بیان فرماتے ہیں بزرگان، فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا لفظ اس صورت میں 3 دفعہ ہے۔ کتنی دفعہ ہے؟ 3 دفعہ ہے لیلۃ القدر کا لفظ، اور لیلۃ القدر کے الفاظ 9 ہیں، اس میں حروف 9 ہیں، تو 9 کو اگر 3 سے ضرب دے تو کتنے بنتے ہیں؟ 9 تیا 27۔ تو اس لحاظ سے بھی وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ 27ویں رات۔ اور مزید اس کے بارے میں جو ولیوں کے سردار ہیں، غوث اعظم، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے باقی تاج راتوں میں سے لیلۃ القدر جو ہے وہ کون سی ہے؟ 27 ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ 7 کا جو عدد ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کی بہت زیادہ شان ہے، اللہ کے اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ وہ کہتے ہیں اگر سورہ فاتحہ کی آیتیں دیکھو تو کتنی ہیں؟ آپ بولیں گے سورہ فاتحہ کے اندر آیتیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں، اور قرآن پاک کی منزلیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں، قرآن پاک کی قرات جو ہے وہ کتنی ہے؟ 7 ہیں۔ جب حاجی جو ہے وہ طواف کے لیے طواف کر رہا ہوتا ہے، بیت اللہ کا جب طواف کر رہا ہوتا ہے، حج کرنے والا یا طواف کرنے والا، تو جب بیت اللہ کے وہ طواف کرتا ہے تو کتنے چکر لگاتا ہے؟ 7۔ اسی طرح جب وہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگاتا ہے، سعی کرتا ہے، تو وہ کتنے چکر ہیں؟ وہ بھی 7 ہیں۔ اسی طرح زمینیں کتنی ہیں؟ 7۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ اور جب آدمی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تو سجدہ کتنے اعضاء پہ ہوتا ہے؟ 7 ہڈیوں پہ ہوتا ہے، 7 ہی اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے 7 کا عدد جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اگرچہ 21، 23، 25، 29 میں سے بھی کوئی ہو سکتی ہے، لیکن ان میں سے 7 کا عدد کس میں ہے؟ 27 میں ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27 جو ہے وہی اس کے زیادہ چانس ہیں، اور وہی اللہ رب العزت کو زیادہ 7 والا عدد پسند ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید لیلۃ القدر 27 میں۔ اللہ اکبر۔ اور اس رات کی جو خصوصیت ہے، اس رات کی خصوصیت کیا ہے؟ اہمیت کیا ہے؟ شان تو بہت بڑی ہے۔ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، ساری رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے آ کر کرتے کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی امت کو خوشخبریاں سناؤ، بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ آ کر جو حضور کی امت کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آ کر مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ اور اس رات کی ایک خصوصیت یہ ہے، اس رات میں جو عبادت کی جائے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں یہ رات پا لوں، یہ رات اگر مجھے نصیب ہو جائے تو پھر میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ اللہ کی بارگاہ میں مانگوں تو کیا مانگوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھو کس انداز میں تربیت فرما رہے ہیں اور کیا مانگنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، کسی دنیاوی چیز کا نہیں حکم فرمایا۔ حضور نے فرمایا تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو، یا رب العالمین تو درگزر فرمانے والا ہے، تو درگزر فرمانے والا ہے، تحب العفو، تو درگزر فرمانے کو پسند فرماتا ہے۔ پہلے یہ الفاظ کہہ کے پھر کہ فاعف عنی، یا اللہ مجھ سے بھی درگزر فرما، تو درگزر فرمانے والا ہے، تیری شان ہے تو درگزر فرمانا ہے، اور درگزر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، درگزر کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے۔ جب یہ تیری اتنی عظیم شان ہے تو یا اللہ مجھ سے بھی درگزر فرما، میرے بھی گناہ معاف فرما۔ قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرما دی اپنی امت کو کہ اس رات کو جتنا زیادہ ہو سکے یہ دعا مانگی، اللہ کی بارگاہ میں
اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے سچے دل سے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے کہ یا رب العالمین جو پہلے مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں ان سے درگزر فرما، اور میں پکے دل سے نیت کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی میں ایسے گناہ نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ اتنی عظیم رات ہے، سارے رات عظیم اور عظمتیں اور برکتیں اللہ رب العزت کی نازل ہوتی ہیں، اس لیے دعا کریں اللہ رب۔ ہاں اس میں حدیث مبارکہ میں اس رات کو اور بھی انداز بیان فرمایا گیا، من قام رمضان من قام رمضان کے الفاظ بھی ہیں اور من اعتکاف کے الفاظ بھی ہیں، لیکن اس رات کے حوالے سے حضور نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو اس رات کو مومن ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، عبادت میں گزارتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے، گزشتہ سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ رات عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔